السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تک نیوز چینل پر انجنا اوم کا سب نے ہلہ بول ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے اسلام اور اسلام کی شکشا پر ہلہ بولا۔ مفتی یاسر ندیم صاحب نے اس کارجکرم کے وبھن سوالوں کے جواب دیے ضرورت کے انوسار۔ مفتی یاسر ندیم صاحب کی جواب اس سمے سننا بہت ضروری ہے۔ آج تک نیوز چینل پر انجنا کیشپ نے ہلہ بول نامی ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے اسلام اور اسلامی تعلیمات پر ہلہ بولا۔ میڈیا جس کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، آج کی تاریخ میں جب سے پرسنل لاز کی ڈیبیٹ ملک میں چل رہی ہے، ہندوتو، RSS اور BJP کا پہلا بلکہ بنیادی ستون بنا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو انہی کی شریعت سے ڈرایا جا رہا ہے، بلکہ عام عوام میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس ملک کی، ہندوستان کی ترقی میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو یہی پرسنل لاز ہیں۔ شریعت کو فرسودہ اور 1400 سال پرانا قرار دینے کے لیے اس پر رقیق اعتراضات ہو رہے ہیں۔ پلاننگ کے ساتھ ایسے لوگوں کو ڈیبیٹ میں بلایا جا رہا ہے جو کسی بھی طریقے سے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے کوالیفائیڈ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں سنگھ وچارک راکیش سنہا کو بلایا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہیلاؤں کو ہتھیار بنا کر یہ سرکار ہندوتو کا ایجنڈا لاگو کر رہی ہے۔ ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ آپ ریفارم پوری طرح سے خارج کرتا ہوں۔ یہ کیوں نہ پوچھا جائے کہ آپ ریفارم ورودھی ہیں؟ یہ سوال پوچھا جانا اس لیے illogical ہے کہ اگر ہمارے گھر میں نظام کی کوئی خرابی ہے، ہمارے گھر میں گندگی ہے، تو گھر والے اس گندگی کو صاف کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن جب باہر والے جھاڑو پوچھا لے کر کسی کے گھر میں داخل ہوں اور وہاں صفائی کرنے کی نیت سے گھسیں تو ان کی نیت پر شک کیا جانا لازمی ہے۔ اس لیے ہمیں حکومت کی نیت کے اوپر شک ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہ ملیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یکساں سول کوڈ اور یونیفارم سول کوڈ کا ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہمیں اگر اصلاح کرنی ہے تو یہ ہمارے گھر کی ذمہ داری ہے، ہمارے گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم اصلاح کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اصلاح کا اور ریفارم کا درس دینے والے؟ لیکن ہندوستان کی مسلم عورتیں ایمان اور شریعت پر یقین کرتی ہیں اور شریعت سے الگ نہیں جائیں گی۔ آپ کو کس نے چنا ہے؟ کتنی مسلم مہیلاؤں کی آپ نے ہیں؟ آپ نے کہاں سے چناؤ لڑا ہے؟ کس مسلم مہیلاؤں نے یہ کہنے کا ادھیکار دیا ہے؟ 50,000 مسلم مہیلاؤں نے پیٹیشن دیا۔ ہماری کوئی پرابلم ہے ہم چنتے ہیں، ہماری کوئی پرابلم ہے تو ہم کبھی عورت کو بولنے نہیں دیں گے۔ راکیش سنہا کی ایک اور لاجک دیکھیے۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ 50,000 مسلم عورتوں نے ایک پیٹیشن دی ہے، اس لیے اس پیٹیشن کے اوپر غور کیا جانا چاہیے، بلکہ اس کو مان لیا جانا چاہیے۔ اور ایک طرف ایک مسلمان عورت شائستہ عنبر میڈیا کے سامنے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ کہتی ہے کہ ہم پرسنل لا کے ساتھ ہیں اور ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہیں، تو راکیش سنہا ان کو خاموش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کس نے منتخب کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان عورت آ کر یہ کہے کہ میں مسلم پرسنل لا کے ساتھ ہوں تو اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، اور اگر کوئی عورت مذہب سے بیزار زر خرید اگر آ کر یہ کہے کہ مجھے مسلم پرسنل لا منظور نہیں ہے تو میڈیا اس کو فوراً ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے کہ اس ملک میں ہندوتو کا ایجنڈا نافذ کیا جا رہا ہے اور میڈیا اس میں برابر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں عورتوں کی آواز نہیں ہے، آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ مسلمان علماء کو عورتوں کو آگے بڑھانا چاہیے اور وہ ان کی آواز بھی مسلم سوسائٹی کے اندر سامنے لانی چاہیے، اور دوسری طرف جب ایک عورت آپ کو چیلنج کرتی ہے تو آپ اس کو خاموش کرتے ہیں اور اس کو بولنے نہیں دیتے۔ اسی کو ہم ڈبل اسٹینڈرڈ کہتے ہیں، اسی کو ہم ہپوکریسی اور منافقت کہتے ہیں۔ برابر کرنا سیکھیے۔ حلالہ کا کیا سسٹم ہے؟ کیا مدھ جگ کے حلالہ ڈیورس دینے کے بعد مہیلا کو کہتے ہیں آپ دوسرے مرد کے ساتھ پہلے وواہ کرو پھر ہم سب شادی کریں گے؟ کیا مدھ جگ کی یہ حلالہ سنسکرتی آدھنک جگ میں چل سکتی ہے؟ میں جانا چاہتی ہوں حلالہ پہ میں نے سوال اٹھایا نا، حلالہ کیا ہے؟ لگتا ہے سنگھ نے راکیش سنہا جی آپ کو یہ ٹریننگ دی ہے کہ آپ مسلمانوں سے حلالہ کے بارے میں پوچھتے رہیں۔ شاید آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب میں یہ سوال کروں گا تو سامنے والا لاجواب ہو جائے گا۔ شاید آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی کمزور پوائنٹ مسلمانوں کا ہے کہ جیسے ہی میں حلالہ کے بارے میں گفتگو کروں گا سامنے والا اسپیچ لیس ہو جائے گا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے جو میرا جو ایمبیشن ہے، جو میرا جو پلان ہے، جو میرا جو ایجنڈا ہے کہ میں کس طریقے سے شریعت میں نکتہ چینی کروں اور شریعت کو میں فرسودہ دکھا دوں، میں اس ایجنڈے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کچھ مسلمانوں کو جو شریعت کا علم نہیں رکھتے، جو اپنی جہالت کی وجہ سے شریعت کے احکام پر غلط طریقے سے عمل کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حلالہ مسلمانوں میں ایک کامن پریکٹس ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ راکیش سنہا صاحب، دراصل قصور آپ کا نہیں ہے بلکہ قصور آپ کی ٹریننگ کا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ مسلم کمیونٹی میں حلالہ کسی پروسیس کا نام ہے کہ جس کے ذریعے ایک عورت جس کو 3 طلاق دے دی جاتی ہے وہ اس پروسیس سے گزر کر اپنے سابقہ ہسبینڈ کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ نہیں، حلالہ پروسیس کا نام نہیں ہے بلکہ حلالہ رزلٹ کا نام ہے۔
ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو حلالہ کرتا ہو اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہو. یعنی جو حلالہ کرنے والا ہے، جو نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ میں اس عورت کو اس کے سابقہ شوہر کے لیے حلال کر رہا ہوں، اور وہ سابقہ شوہر جو ارینج کرتا ہے کوئی آدمی کہ جو حلالہ کر سکے، دونوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حلالہ کو پروسیس سمجھتے ہیں وہ سخت گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. قرآن کریم میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے اور وہ عورت اب دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے، چونکہ طلاق دے کر ہسبینڈ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا اور اللہ کے انعامات کا اس نے مذاق اڑایا ہے، تو یہ عورت اب اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں جا سکتی. یہ عورت اس ہسبینڈ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. اگر اس کو نکاح کرنا ہے تو کسی اور سے کرے. ہاں اگر وہاں بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے، یہ ایک کوئنسیڈنس ہے، اگر وہاں بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ کسی وجہ سے اپنے سابقہ ہسبینڈ کے پاس جا کر اس سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. صرف یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو دوسری میرج کی ہے، اس دوسری میرج نے اس عورت کو پہلے ہسبینڈ کے لیے حلال کر دیا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، اب اگر وہ اس بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پہلے کسی مرد کا انتظام کرے، وہ عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے، ایک رات اس کے ساتھ گزارے اور اس کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس آئے اور اس سے نکاح کرے. ہرگز نہیں. حلالہ پروسیس کا نام نہیں ہے، ریزلٹ کا نام ہے. اگر آپ یہ 2 لفظ اور یہ 2 ٹرمینالوجیز اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوگا. تو یہ جو آپ بار بار اینکر سے کہہ رہے ہیں ذرا حلالے کے بارے میں تو پوچھ لیجئے، ذرا حلالے کے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حلالے کے بارے میں جب پوچھیں گے تو سامنے والا خاموش رہ جائے گا، سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ ہماری شریعت ہم سے بہتر نہیں سمجھتے ہیں. میں آپ سے اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ مسلمانوں کو طلاق بول کے طلاق نہیں دے سکتی. تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ وہ طلاق 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 بول کر طلاق دے؟ یعنی اگر یہی کام مرد کرے تو یہ عورت پر ظلم ہے، اور یہی اختیار آپ عورت کو دینا چاہتی ہیں کہ عورت اپنے شوہر کو طلاق 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 بول دے اور اس طریقے سے وہ نکاح سے نکل جائے. تو کیا یہ مرد کے اوپر ظلم نہیں ہوگا؟ جس طریقے سے مرد کی طرف سے عورت پر ظلم کیا جانا برا ہے تو عورت کی طرف سے مرد پر ظلم کیا جانا یہ بھی برا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ نکاح سے وہ سیپریشن حاصل نہیں کر سکتی. نہیں، اس کا بھی طریقہ موجود ہے. آپ شریعت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. آپ کی جو معلومات ہے وہ دراصل نیوز روم میں بیٹھ کر صرف ان پیپرز کے اوپر ہے جو آپ کے ریسرچ ٹیم نے تیار کر کے آپ کو دے دیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کو کیا حقوق اسلام نے دیے ہیں. سنیے، اگر عورت نکاح نامے میں یہ طے کر لیتی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ نکاح نامہ تیار ہو چکا ہے، اگر وہ یہ نکاح نامے میں یہ کانٹریکٹ کے اندر یہ طے کر لیتی ہے کہ مجھے سیپریشن کا اختیار ہوگا، اگر میرا ہسبینڈ مجھ پر ظلم کرے گا تو مجھے یہ اختیار ہوگا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے خلا لے لوں، مجھے یہ اختیار ہوگا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو طلاق دے دوں، اور ہسبینڈ اس پر ایگری کرتا ہے تو اس کو طلاق تفویض کہا جاتا ہے. اور بیوی جب یہ محسوس کرے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اپنے طلاق تفویض کا رائٹ استعمال کر سکتی ہے اور نکاح کو ختم کر سکتی ہے. اس لیے جب آپ ڈیبیٹ کریں یا ڈیبیٹ آرگنائز کریں، یو ہیو ٹو گیٹ یور فیکٹس رائٹ. بغیر معلومات کے ڈیبیٹ کرنا اور اسلام کے اوپر اعتراض کرنا اور شریعت کو فرسودہ بنانا اور اس کو پرانا قرار دینا یہ ناانصافی ہے، یہ ہندوتو ایجنڈے کی پیروی ہے. تال ٹھوک کے آج کا پہلا سوال، کیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس دیش کے مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے؟ فی الحال تو مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا اور خصوصاً زی نیوز مسلمانوں کے خلاف کام کر رہا ہے، اس لیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ وہ بات کہہ رہا ہے جو مسلمان چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کچھ دن انتظار کیجئے، دستخطی مہم جاری ہے، اور انشاءاللہ جب کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی طرف سے دستخطی مہم اور پیٹیشن داخل ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے خلاف بات کر رہا ہے یا ان کی حمایت میں بات کر رہا ہے یا ان کی ترجمانی کر رہا ہے اور ان کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے. دوسرا سوال، ایسا کیوں ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی جاگیر مان رہا ہے؟ یہ سوال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے یہ کہے کیا آپ اپنے آڈینس کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی آواز ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا ترجمان ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کے حقوق کا پاسدار ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اوپر مسلمانوں کو اعتماد ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی اس سازش کی وجہ سے مسلمانوں میں جو بھی اختلاف تھا وہ اللہ کا شکر ہے وہ ختم ہو رہا ہے، مسلمان متحد ہو رہے ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت آ رہے ہیں. تیسرا سوال،
क्या मुस्लिम अधिकारों के नाम पर देश में साजिश हो रही है? जी हां, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। मुसलमानों के हुकूक छीने जाने की साजिश हो रही है। मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश हो रही है। मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स जो दस्तूर हिंद ने उनको दिए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स उनसे लिए जाने की साजिश हो रही है। उनको सेकंड क्लास सिटीजन डिक्लेयर करने की साजिश हो रही है, और उस साजिश में कोई और नहीं, मीडिया और खुसूसन आप सबसे आगे हैं। चौथा सवाल, क्या भारत के संविधान से बड़े हो गए हैं मुस्लिम संगठन? शायद ये साजिशी सवाल आपके जहन में इसलिए आया चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन की तरफ से जो सवालनामा था उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। अगर आप ये समझते हैं कि लॉ कमीशन ने जो क्वेश्चनेयर जारी किया है वही दस्तूर हिंद है, वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जी हां, मुस्लिम तंजीमें, बल्कि हर एक मुसलमान, बल्कि इस मुल्क का हर शहरी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, लॉ कमीशन के उस क्वेश्चनेयर से बड़ा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं दस्तूर हिंद की, अगर आप बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में मुसलमानों को यह हक दिया गया है, इस मुल्क की माइनॉरिटीज को और हर अकलियत को यह हक दिया गया है कि वो अपने पर्सनल लॉज के एतबार से, अपनी फैमिली लॉज के एतबार से अपने घरों को चलाएं। यहां मसला मुल्क को चलाने का नहीं है, बल्कि मसला अपने घर को चलाने का है। आपसे और बीजेपी गवर्नमेंट से मुल्क तो संभल नहीं रहा है, लेकिन लोगों के घरों में नकबजनी की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है और उनको हुक्म दिया जा रहा है कि इस तरीके से तुम अपने घरों को चलाओ, इस तरीके से तुम अपने आइली निजाम को चलाओ। और मीडिया के जरिए, हमारे पास फैक्ट्स हैं, सबूत हैं, मीडिया के जरिए यह बताया जा रहा है कि आगे चलकर अगर कोई आइडियल निजाम इस मुल्क के लिए है तो वह हिंदू निजाम है। कि ट्रिपल तलाक जो बिल्कुल कि तलाक की बिदअत है, जो कुरान शरीफ में जिसका जिक्र नहीं है, जो 22 मुस्लिम कंट्रीज ने हटा लिया है वन वे और दी अदर, तो वो बस उस पे अटल बैठे हुए हैं, ये गलत। बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी जबान से खुद ही कह दिया कि ट्रिपल तलाक तलाक बिदअत है। अब मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि क्या अगर कोई आदमी बिदअत का इर्तिकाब करे, कोई काम जिसको बिदअत कहा जाता है वो करे, तो क्या वो काम वजूद में नहीं आता? अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है, कत्ल करना एक जुर्म है। दुनिया को कोई मुल्क मर्डर को लीगल नहीं कहता, कोई भी मुल्क, दुनिया की कोई कौम मर्डर को, किलिंग को, मैसेकर को लीगल नहीं कहती। अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कत्ल करता है तो क्या दूसरा कत्ल होगा या नहीं? अगर कोई शख्स जुर्म का इर्तिकाब करता है, चोरी करता है, तो क्या चोरी का अमल होगा या नहीं? अगर कोई शख्स अडल्टरी में मुब्तला है तो क्या वो अडल्टरी होगी या नहीं? इसी तरीके से तलाक सलासा इस्लाम में काबिल ताजीर और काबिल सजा जुर्म है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक देता है, हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इत्तला दी कि फला शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और आपने फरमाया कि क्या अल्लाह की किताब के साथ मेरे रहते हुए मजाक किया जाएगा? अगर तलाक सलासा नलिफाइड होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाराज होने की क्या वजह थी? आप सिंपली ये कह देते कि वो तलाक हुई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने नाराजगी का इजहार किया। यह हदीस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मुसलमान हैं, और मैं आपने हजरत आयशा की मिसाल दी, आपने हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हुमा की मिसाल दी। मैं समझता हूं कि आपकी कुछ ना कुछ आपका मुताला इस्लाम के बारे में होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया है, इसलिए कि एक जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। लेकिन जब जुर्म का इर्तिकाब होता है, जब जुर्म कमिट होता है, तो वो जुर्म मौजूद हो जाता है, उसका रिजल्ट निकलता है, इसीलिए उसके ऊपर सजा होती है। अगर कत्ल करने वाला कत्ल करे और कत्ल होने वाला कत्ल ना हो तो मुजरिम को कभी भी सजा नहीं दी जाएगी। ट्रिपल तलाक इस्लाम में जायज नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई ट्रिपल तलाक दे तो वो तलाक नहीं होंगी। ये एक जुर्म है जिसका एक मुसलमान जाने अनजाने में इर्तिकाब करता है। आपने ये भी कहा कि इस तलाक का जिक्र कुरान में नहीं मिलता। यह बहस एक अलग है कि क्या तलाक सलासा का जिक्र कुरान में है या नहीं है, यह एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस्लामिक लॉ सिर्फ कुरान करीम पर मबनी नहीं है, बल्कि इस्लामिक लॉ की बुनियाद कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। कुरान और हदीस ये दोनों बुनियादें हैं, आप एक को लेकर दूसरे को नहीं छोड़ सकती। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, दरअसल वो कुरान करीम की तफसीर और इंटरप्रिटेशन है। मुल्क का मुसलमान आपकी इंटरप्रिटेशन पर एतमाद नहीं करता। मुल्क का मुसलमान कभी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पर एतमाद नहीं करेगा और किसी भी सूरत में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को कबूल नहीं करेगा। मुल्क के मुसलमानों को एतमाद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंटरप्रिटेशन पर। आपने अपनी जिंदगी, आपने अपने अमल और अपने कौल के जरिए कुरान करीम की जो इंटरप्रिटेशन की है, हमारे नजदीक वही सही है, वही लॉजिकल है, और हम उसको कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देंगे।
اور آج پورا ہندوستان ایک کرمنل کوڈ کے ساتھ CRPC IPC اس کے ساتھ بڑھتا ہے. کوئی اسلام پہ اور ہندوازم پہ کرسچینٹی پہ خطرہ نہیں آیا. تو ٹھیک اسی پرکار اگر کرمنل کوڈ سے خطرہ نہیں آیا تو سول کوڈ سے بھی خطرہ نہیں آئے گا. اسلام کو یا اسلامی قانون کو کسی بھی چیز سے خطرہ نہیں ہے. بات یہاں حقوق کی ہو رہی ہے. آپ نے صحیح کہا کہ جب کرمنل کوڈ کامن ہے تو سول کوڈ کامن کیوں نہیں. اسلامک کرمنل کوڈ ملک میں اس لیے نہیں ہے چونکہ کرمنل کوڈ نافذ کرنے کے لیے پورے سسٹم کا، پورے پولیٹیکل سسٹم کا اسلامی ہونا ضروری ہے، جوڈیشل سسٹم کا اسلامی ہونا ضروری ہے. ہم مسلمان اس ملک میں اقلیت میں ہیں، مائنورٹی میں ہیں. ہمیں اپنی پوزیشن کا احساس ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. ہم مائنورٹی میں رہ کر میجورٹی پر رول کرنے کے عادی نہیں ہیں. نہ ہماری یہ ضد ہے کہ ہمارا کرمنل کوڈ بھی الگ ہو اور ہم ملک کے کرمنل کوڈ کو نہیں مانتے. ہم صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا گھر کس طریقے سے چلے گا ہمیں وہ حق دیا جائے، ہمارے گھروں میں انٹرفیئر نہ کیا جائے.